بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ لوگ آگ میں جلتے رہے اور دیوار میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ عظمت اسلام کے پاسبانوں، کرک کے اندر تمہاری بیٹیوں اور تمہاری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ بوڑھوں سے مویشیوں کی طرح مشقت لی جا رہی ہے۔ جوانوں کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ مگر میں کہ جس نے پتھروں کے قلعے توڑے ہیں، مٹی کا قلعہ سر نہیں کر سکا۔ میری طاقت تم ہو، میری ناکامی تمہاری ناکامی ہے۔ سلطان کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی اور اس نے بازو اوپر کر کے کہا، میرا سینہ تیروں سے چھلنی کر دو۔ میں ناکام لوٹا ہوں، مگر میری جان لینے سے پہلے میرے کان میں یہ خوشخبری ضرور ڈالنا کہ تم نے کرک لے لیا ہے اور اپنی عصمت بریدہ بیٹیوں کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اس وقت کا ایک وقوع نگار الاسدی لکھتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑے اپنے سواروں کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے تھے۔ سوار خاموش تھے، لیکن کئی گھوڑے بڑے زور سے ہنہنائے۔ تڑخ تڑخ کی آوازیں سنائی دیں۔ سوار باغوں کو زور زور سے جھٹک کر اپنی بےتابی اور جذبہ انتقام کی شدت کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی زبانیں خاموش تھیں، ان کے چہرے لال سرخ ہو کر ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کے الفاظ تیروں کی طرح ان کے دلوں میں اترتے جا رہے تھے۔ بغاوت کی چنگاریاں بجھ چکی تھیں۔ سلطان ایوبی کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی عصمت کے محافظوں، تم کفار کے لیے دہشت بن گئے ہو۔ تمہاری تلواروں کو کند کرنے کے لیے آج صلیبی اپنی بیٹیوں کی عصمت اور حشیش استعمال کر رہے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے کہ صلیبی اپنی ایک بیٹی کی عصمت لٹا کر 1000 مجاہدین کو بیکار کر دیتے ہیں اور اپنے علاقوں میں اپنی ایک بیٹی کے بدلے ہماری 1000 بیٹیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ تمہارے درمیان ایک فحشہ عورت بیچ کر ہماری سینکڑوں بیٹیوں کو فحشہ بنا لیتے ہیں۔ جاؤ اور اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچاؤ۔ تم کرک جا رہے ہو، جس کی دیواروں کے گھیرے میں قرآن کے ورق بکھرے ہوئے ہیں اور جہاں کی مسجدیں صلیبیوں کے لیے بیت الخلاء بن گئی ہے۔ وہ صلیبی جو تمہارے نام سے ڈرتے ہیں، آج تم پر کہے لگا رہے ہیں۔ شوبک تم نے لے لیا تھا اور کرک بھی تم ہی لوگے۔ سلطان ایوبی نے فوج پر یہ الزام عائد نہیں کیا کہ وہ گمراہ ہو گئی ہے اور بغاوت پر آمادہ ہے، نہ کسی کے خلاف شک و شبے کا اشارہ کیا۔ اس کے بجائے فوج کے جذبے اور غیرت کو ایسا للکارا کہ فوج جو حیران تھی کہ اسے اتنی سویرے کیوں جگایا گیا ہے، اب اس پر حیران تھی کہ اسے کرک کی طرف کوچ کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ تمام تر فوج مشتعل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے اعلیٰ اور ادنیٰ کمانڈروں کو بلایا اور انہیں کوچ کے متعلق ہدایات دیں۔ کوچ کے لیے کوئی اور راستہ بتایا۔ راستہ اس راستے سے بہت دور تھا جس پر محاذ کی فوج آ رہی تھی۔ کوچ کرنے والی فوج کے ساتھ سلطان ایوبی نے اپنے وہ کمانڈر بھیج دیے جنہیں وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ انہیں خفیہ طور پر ہدایات دے دی تھیں۔ فوج کو جب کوچ کا حکم ملا تو سپاہیوں کے نعرے قاہرہ کے در و دیوار کو ہلانے لگے۔ سلطان ایوبی کا چہرہ جذبات کی شدت سے دمک رہا تھا۔ جب فوج اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے ایک قاصد کو پیغام دے کر اس پڑاؤ کی طرف روانہ کر دیا جہاں محاذ سے آنے والی فوج رکی ہوئی تھی۔ قاصد کو بہت تیز جانے کو کہا گیا۔ پیغام یہ تھا کہ پیغام ملتے ہی فوج کو قاہرہ کے لیے کوچ کرا دیا جائے۔ فاصلہ 8-10 میل تھا۔ قاصد جلدی پہنچ گیا۔
اسی وقت کوچ کا حکم مل گیا۔ غروب آفتاب کے بعد فوج کے ہر اول دستے قاہرہ میں داخل ہو گئے، ان کے پیچھے باقی فوج بھی آ گئی۔ اسے رہائش کے لیے وہی جگہ دی گئی جہاں گزشتہ رات تک کوچ کر جانے والی فوج قیام پذیر تھی۔ سپاہیوں کو کمانڈروں نے بتانا شروع کر دیا کہ پہلی فوج کو محاذ پر بھیج دیا گیا ہے۔ آنے والی فوج بھڑکی ہوئی تھی۔ علی بن سفیان نے انہیں ٹھنڈا کرنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے دانشمندی سے فوجی بغاوت کا خطرہ بھی ختم کر دیا اور خانہ جنگی کا امکان بھی نہ رہنے دیا۔ اس نے اعلیٰ کمانڈروں کو بلا لیا اور اس فوجی حاکم کو بھی بلایا جو سرحدی دستوں کا ذمہ دار تھا۔ اس نے یہ معلوم کر کے کہ سرحد پر کتنے دستے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اتنی ہی نفری کے دستے تیار کر کے الصبح مطلوبہ جگہوں کو بھیجنے کا حکم دیا۔ اسے بتایا جا چکا تھا کہ سرحدی دستے ملک سے غلہ اور فوجی ضروریات کا دیگر سامان باہر بھیجنے میں دشمن کی مدد کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان دستوں کے کمانڈروں کو خصوصی احکامات دیے اور سرحد سے واپس آنے والے پرانے دستوں کے متعلق اس نے حکم دیا کہ انہیں قاہرہ میں لانے کی بجائے باہر سے ہی محاذ پر بھیج دیا جائے۔ سعدیہ دونوں وقت مسجد میں امام کو کھانا دینے جاتی تھی۔ محمود بن احمد شاگرد کی حیثیت سے مذہب کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ اس چراگاہ بھی چلا جایا کرتا تھا جہاں سعدیہ بکریاں چرایا کرتی تھی۔ وہاں ٹیلے بھی تھے۔ جگہ سرسبز تھی کیونکہ وہاں پانی تھا۔ جگہ گاؤں سے ذرا دور تھی۔ سعدیہ اب محمود کو اپنا محافظ سمجھنے لگی تھی اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ محمود اسے کافروں کے قبضے میں جانے سے بچا لے گا، مگر محمود اس کی یہ بات نہیں مانتا تھا کہ اسے فوراً گاؤں سے لے جائے۔ سعدیہ نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اسے اپنے گاؤں چھوڑ آئے اور یہاں آ کر تعلیم مکمل کر لے۔ محمود اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا گاؤں مصر کے دوسرے سرے پر ہے جہاں وہ اتنی جلدی نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے جاسوسی کے فن کے مطابق یہ یقین کر لیا تھا کہ سعدیہ دشمن کی اعلی کار نہیں۔ اگر محمود کے راستے میں فرض حائل نہ ہوتا تو وہ کب کا سعدیہ کو وہاں سے لے جا چکا ہوتا۔ فرض کے علاوہ امام مسجد اس کے محکمے کا افسر تھا۔ امام نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے۔ اس کا کہنا حکم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ایک روز اچانک گاؤں میں رونق آ گئی۔ کچھ اجنبی صورتیں نظر آنے لگیں۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، وہ آ رہا ہے، وہ آسمان سے آیا ہے، مرے ہوں کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے۔ گاؤں کا ہر فرد بہت ہی خوش تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کی مرادیں پوری کرنے والا آ رہا ہے۔ سعدیہ دوڑتی آئی اور محمود بن احمد سے کہا، تم نے بھی سنا ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ تم جانتے ہو میں اس سے کیا مانگوں گی؟ میں اسے کہوں گی کہ محمود مجھے فوراً یہاں سے لے جائے، پھر تم مجھے لے جاؤ گے۔ محمود کچھ بھی جواب نہ دے سکا۔ اس نے ابھی تک اس پراسرار آدمی کو نہیں دیکھا تھا جسے لوگ پیغمبر تک کہتے تھے۔ محمود کی ڈیوٹی کے علاقے میں وہ پہلی بار آ رہا تھا۔ اس کی کرامات اور معجزوں کی کہانیاں اس علاقے میں کب کی پہنچ رہی تھیں۔ محمود باہر نکل گیا تو اجنبی لوگوں میں اسے اپنے دو ساتھی جاسوس نظر آئے۔ ان کا علاقہ کوئی اور تھا۔ محمود نے ان سے پوچھا کہ وہ اس کے علاقے میں کیوں آ گئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس غیبدان کو دیکھنے آئے ہیں، مگر وہ جاسوسوں کی حیثیت سے نہیں آئے تھے بلکہ اس سے پوری طرح متاثر تھے۔ انہوں نے اس کی کرامات کسی جگہ دیکھی تھیں جو انہوں نے محمود کو ایسے انداز سے سنائی
کہ وہ مرعوب ہو گیا۔ یہ دونوں اس غیبدان کو برحق سمجھنے لگے تھے۔ محمود نے سوچا کہ علی بن سفیان کے تربیت یافتہ جاسوس جس سے متاثر ہو جائیں وہ برحق ہو سکتا ہے۔ محمود اس سرسبز جگہ کی طرف چلا گیا جہاں سادیاں بکریاں اور اونٹنی چرانے کے بہانے اسے ملا کرتی تھی، مگر وہاں کچھ اور ہی گہما گہمی تھی۔ اسے دور سے ہی 2 آدمیوں نے روک دیا اور کہا کہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر آ رہا ہے، یہ جگہ اس کے لیے صاف کی جا رہی ہے، وہ یہیں قیام کرے گا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ ایک ٹیلے میں غار سا بنایا جا رہا تھا اور جگہ ہموار کی جا رہی تھی۔ اب وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ گاؤں کے لوگ کام دھندا چھوڑ کر وہاں جمع ہو رہے تھے۔ اجنبی آدمی جو اس جگہ صفائی وغیرہ کا کام کر رہے تھے باری باری آ کر لوگوں کو اس کے معجزے سنا رہے تھے۔ لوگ مسرور اور مسحور ہو رہے تھے۔ رات کو بھی لوگ وہاں کھڑے رہے۔ ان کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ مسجد میں کوئی بھی نہ گیا۔ دوسرے دن کی ابھی صبح طلوع ہوئی ہی تھی کہ لوگ پھر وہیں پہنچ گئے۔ انہیں دور ہی روک لیا گیا۔ رات کے دوران اجنبی چہروں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ وہاں گڑھے بھی کھود رہے تھے۔ ان کے ساتھ چند اونٹ تھے جن پر بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ یہ سامان کھولا جانے لگا تو انہیں بہت سے خیمے نظر آئے جو کھول کر نصب کیے جا رہے تھے۔ شام گہری ہونے لگی، راتیں تاریک ہوا کرتی تھیں، چاند رات کے پچھلے پہر ابھرتا تھا۔ اس غیبدان کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ صرف تاریک راتوں میں لوگوں کو اپنا آپ دکھاتا ہے۔ شام کے بعد بھی گاؤں کے لوگ وہاں موجود رہے۔ ایک طرف گاؤں کی عورتیں بھی کھڑی تھیں جن میں سعدیہ بھی تھی، جو جگہ آنے والے کے لیے صاف کی جا رہی تھیں۔ وہاں مشعل جل رہی تھی۔ 2 آدمی ان چند لڑکیوں کے پیچھے سے آئے جن میں سعدیہ تھی۔ لڑکیاں انہیں دیکھ نہ سکیں۔ سامنے سے 3-4 آدمی آئے، یہ اجنبی لوگوں میں سے تھے۔ لڑکیوں کے قریب آ کر انہوں نے لڑکیوں سے کہا، تم یہاں سے جاتی کیوں نہیں؟ اور وہ لڑکیوں کو ڈرانے کے لیے ان کی طرف دوڑے۔ لڑکیاں بھاگ اٹھیں اور بکھر گئیں۔ کسی نے پیچھے سے سعدیہ کے اوپر کمبل پھینکا۔ 2 مضبوط بازوؤں نے اسے کمر سے دبوچ لیا۔ ایک ہاتھ سے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اسے کندھے پر اٹھا کر کوئی دوڑ پڑا۔ ایک تو تاریکی تھی اور دوسرا لڑکیاں بھاگ گئی تھیں، اس لیے کوئی بھی نہ دیکھ سکا کہ سعدیہ کو کوئی اٹھا لے گیا ہے۔ دوسری صبح جیسے طوفان آ گیا ہو، گاؤں کے لوگ چراگاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک ہجوم چلا آ رہا تھا۔ اس کے آگے آگے 16-17 اونٹ تھے۔ ہر اونٹ پر نہایت خوبصورت پالکی تھی۔ ہر پالکی کے پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ ان میں سے کسی پالکی میں تھا۔ آگے آگے ڈف اور شہنائیاں بج رہی تھیں۔ بعض لوگ وجد آفریں گونج میں کچھ گنگناتے آ رہے تھے۔ اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی بڑی بڑی گھنٹیوں کا ترنم اسی موسیقی کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ ہجوم میں کوئی شور شرابہ نہیں تھا، ہر کسی پر تقدس کا رعب طاری تھا۔ یہ مریدوں اور عقیدت مندی کا جلوس تھا جو معلوم نہیں کہاں کہاں سے اس کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی جیسے پالکیوں والے اونٹ آسمان سے اتر رہے ہوں۔ یہ قافلہ سرسبز جگہ چلا گیا جہاں ٹیلے زیادہ تھے۔ ایک جگہ بہت سے خیمے نصب کر دیے گئے تھے۔ ان میں ایک خیمہ خاصا بڑا تھا۔ تمام لوگوں کو دور ہٹا دیا گیا۔ پھر کوئی نہ دیکھ سکا کہ پالکیوں میں سے کون کون نکلا اور کہاں غائب ہو گیا۔ عقیدت مندوں کا ہجوم دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔
سعدیہ کے گاؤں کے لوگ ان سے اس مقدس انسان کی باتیں سننے لگے۔ انسانی فطرت کی یہ خاصیت ہے کہ انسان جس قدر گوار اور پسماندہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی سنسنی پسند ہوتا ہے۔ وہ باتوں میں سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کیفیت وہاں پیدا ہو گئی تھی۔ امام بھی اس ہجوم کو دیکھ رہا تھا اور محمود بھی۔ وہ ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں قاہرہ سے یہ ہدایت ملی تھی کہ سرحدی علاقے میں کوئی نیا عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کے متعلق تفصیلات معلوم کر کے بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور اس کی پشت پناہی میں کون لوگ ہیں۔ قاہرہ کو ابھی کوئی تفصیلی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جن علاقوں میں پراسرار آدمی جا چکا تھا وہاں کے جاسوس بھی اس کے معجزوں سے مرعوب ہو گئے تھے۔ وہ اس کے خلاف کوئی بات منہ سے نکالنے سے ڈرتے تھے۔ سرحدی دستوں نے بھی ایسا ہی اثر قبول کر لیا تھا۔ اب اس امام کی باری تھی۔ اسے دیکھنا تھا کہ یہ سب کوئی ڈھونگ ہے، شعبدہ بازی ہے یا کچھ اور ہے۔ اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ لوگ اس کی صرف باتیں سن سن کر اتنے متاثر اور مرعوب ہو گئے تھے کہ انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی جھلک دیکھنے کو اس جگہ کے گرد بیٹھے تھے جہاں وہ اونٹ سے اتر کر کسی خیمے میں غائب ہو گیا تھا۔ امام اور محمود وہاں کھڑے تھے۔ سعدیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور پریشانی کے عالم میں بتایا کہ سعدیہ رات سے غائب ہے۔ لڑکیوں نے اسے بتایا تھا کہ انہیں چند آدمیوں نے سامنے سے آ کر ڈرایا اور وہاں سے بھگا دیا تھا۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ اس نے وہاں سے پیچھے 2 آدمی دیکھے تھے۔ اس سے آگے کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ باپ سعدیہ کی تلاش میں چل پڑا اور محمود بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں اسے سعدیہ کہاں مل سکتی تھی، مگر وہ باپ تھا۔ بے چینی سے ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ محمود اس کے ساتھ رہا۔ انہیں ایک اجنبی نے روک لیا اور پوچھا، کیا تم لوگ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سعدیہ کے باپ نے اسے بتایا کہ گزشتہ رات اس کی لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اجنبی نے سعدیہ کا حلیہ بتا کر کہا، مجھے ابھی کسی نے بتایا ہے کہ تم اس لڑکی کے باپ ہو۔ اگر تم اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہ تمہیں یہاں نہیں ملے گی۔ اب تک وہ مصر کی سرحد سے باہر اور بہت دور جا چکی ہوگی۔ گزشتہ شام میں نے ایک گھوڑا دیکھا تھا۔ ایک نوجوان اور بڑی خوبصورت لڑکی دوسری لڑکیوں سے ہٹ کر گھوڑے کے پاس گئی۔ سوار گھوڑے کے قریب کھڑا تھا۔ لڑکی نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کیں۔ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر چند قدم پرے چلا گیا۔ لڑکی ادھر ادھر دیکھی اور اس کے پیچھے گئی۔ آگے جا کر وہ خود ہی سوار کے آگے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ سوار گھوڑا دوڑا لے گیا۔ میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے جو ایک سوار کے ساتھ اپنی مرضی سے چلی گئی ہے۔ آج کسی نے بتایا کہ وہ تمہاری بیٹی تھی۔ اسے اب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آدمی چلا گیا۔ سعدیہ کے باپ کے آنسو نکل آئے۔ محمود کا رد عمل کچھ اور تھا، کیونکہ وہ جاسوس تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ آدمی سفید جھوٹ بول گیا ہے۔ اس کی اطلاع اور تمام تر بیان جھوٹ تھا۔ کوئی اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ اس شخص کی بیٹی ایک سوار کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جب اسے دیکھنے والا یہ اکیلا شخص تھا۔ جاسوس کو یہ ٹریننگ خاص طور پر دی جاتی تھی کہ کسی کی بات پر فوراً اعتبار نہ کرو اور ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھو۔ محمود نے اس اجنبی کا پیچھا کیا۔ وہ ہجوم میں سے ہوتا ہوا ٹیلوں کے پیچھے چلا گیا اور خیموں میں کہیں غائب ہو گیا۔ محمود کو یقین ہو گیا کہ سعدیہ انہی خیموں میں ہے۔
اور اس کے اغوا میں اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ یہ سعدیہ کے خریداروں میں سے ہو سکتا ہے جنہوں نے سودا نہ ہونے پر سعدیہ کے باپ کو لڑکی کے اغوا کی دھمکی دی تھی۔ سعدیہ کے باپ نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ یہ اجنبی سعدیہ کے باپ کو یہ جھوٹا بیان دے کر گمراہ کرنے آیا تھا تاکہ باپ اپنی بیٹی کو یہاں تلاش نہ کرے۔ محمود بن احمد کے دل میں سعدیہ کی اتنی شدید محبت تھی کہ اس نے سعدیہ کو وہاں سے نکالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے امام کو جا کر یہ ساری بات سنائی۔ امام سراغ رسانی کے شعبے کا ذہین حاکم تھا۔ اس نے بھی یہی رائے دی کہ اس غریب باپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ محمود نے امام کے ان دونوں جاسوسوں سے جو گاؤں میں موجود رہتے تھے ذکر کیا اور کہا کہ وہ سعدیہ کو وہاں سے نکالے گا اور اسے ان کی مدد کی ضرورت ہے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا۔ ٹیلوں کے اندر اب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ نور الدین زنگی نے کرک کے محاصرے میں اپنی فوج لگا دی تھی اور قلعہ توڑنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ اس نے پہلے روز ہی اپنے کمانڈروں سے کہہ دیا تھا کہ جو قلعہ صلاح الدین ایوبی سر نہیں کر سکا وہ تم بھی آسانی سے سر نہیں کر سکو گے۔